ہم سے گناہ سرزد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے کچھ دشمن ہیں۔ انسان کا ایک دشمن تو شیطان ہے، دوسرا انسان کا دشمن اس کا اپنا نفس ہی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا انسان کا دشمن وہ دنیا کی زندگانی، اس کی رونقوں کی وہ کیفیت جس سے انسان متاثر ہو کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ان دشمنوں سے جب تک انسان نہیں بچتا، گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ساتھ شیطان بھی اس کے ہے جو اس کو ورگلاتا ہے۔ تو مالک الملک نے سب سے پہلی بات جو سمجھائی ہے انسان کو کہ وہ اپنے نفس امارہ کے پیچھے نہ لگے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو اس سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں کر سکتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے، اس کو توفیق سے نوازے، تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک یہ انسان کا دشمن ہے جس کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے۔ دوسرا دشمن انسان کا وہ ہے جس دشمن کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگانی تو دھوکہ ہے۔ انسان بس اوقات دھوکے میں آ کے بھی گناہ کر لیتا ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی۔ دھوکہ کس بات کا ہے؟ بس اوقات یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو جاننا چاہیے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا مالک تو اسے دیکھ رہا ہے، جو قادر مطلق ہے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، رازق تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور بس اوقات دھوکہ یہ ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہے، دروازہ بند ہے، کون پہچانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے اس کا مالک تو اسے پہچانتا ہے۔ نحن تحت الرصد الالہی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ریڈار کے نیچے ہیں ہر وقت۔ لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز بھی اس پہ مخفی نہیں ہے، اسے کبھی یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تیسرا دشمن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ اس دشمن کے آغوش میں جب انسان چلا جاتا ہے تو گناہ کا سرزد ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر جب اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے
اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے تو یہ انسان پھر گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کی ہی پیروی کرنے لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے علم ہونے کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وہ پھر حق بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اور اس کی حق بات اس کے دل میں اثر کرتی نہیں ہے، اور حق بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ آتی ہے، اور اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، وہ حق بات کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں نہ تو انسان کو دنیا کے نشے میں دھت ہونا چاہیے، اور نہ انسان کو اپنی خواہش کا غلام بننا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو نفس امارہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے، جو اللہ کی ذات پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک نفس لوامہ مضبوط نہ ہو۔ نفس لوامہ سے مراد جو انسان کو ہر برے کام پہ ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بھی عدالت بنائی ہے، اور نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم نے جھوٹ بولا، تم نے غلط کیا، تم نے برے الفاظ بولے، تم نے غلط کیا، تم نے یہ برا کام کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ جب کمزور ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ قوی ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ایسی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ ایسے نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے اے اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکامات پر، اس کے اوامر پر اطمینان کرنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر وہ تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں چلی جا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ چوتھا دشمن انسان کا شیطان ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اور اس کی تو خواہش ہی ایک ہے کہ وہ خود تو جہنم میں جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کے ورغلانے سے انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اسے خطائیں ہوتی ہیں۔ ان خطاؤں کو معاف کروانا اور اس کی معافی کی طلب اللہ کو پیش کرنا، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرنا کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے
اور ان پہ قلم عفو پھیر دے، یہی توبہ ہے۔